فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب جسم کے عجائبات، تحریر و ترجمہ محمد علی سید صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 16 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 312، ملک پلانٹ، دودھ کی نہریں۔ میرے اندر تازہ دودھ فراہم کرنے کے لیے 17 یونٹ کام کرتے ہیں جو دودھ پیدا کرنے والے لاکھوں کارخانوں سے دودھ جمع کر کے اسے آبشار کے دہانے تک پہنچاتے ہیں۔ چھاتی کی کہانی خود اس کی زبانی۔ میں نسوانیت کی سب سے نمایاں علامتوں میں سے ایک ہوں۔ میرے بارے میں کوئی کچھ بھی کہے لیکن شاعرانہ لفاظی کے ذریعے میری تعریف کا حق بہرحال ادا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جو لوگ میری اہمیت اور افادیت کو جانتے ہیں وہ بھی مجھ جیسی اللہ کی نعمت کی تعریف کا حق ادا کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ میں قدرت کا عقلوں کو چکرا دینے والا معجزہ ہوں جو انسان کی اس دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے آگے بڑھ کر اسے دوا، غذا اور احساس تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اگر میں یہ غذا اور دوا فوری طور پر اسے فراہم نہ کروں تو اس اجنبی سیارے پر آنے والا یہ مہمان یہاں آتے ہی بے شمار مشکلات میں گرفتار ہو جائے اور ممکن ہے کہ کچھ ہی دنوں میں اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے طرح طرح کی بیماریوں کے کھربوں جراثیم اس کی زندگی کے عرصے کو مختصر کر دیں۔ میں ایک ماں کی چھاتی ہوں اور نجس خون کو حیات آفرین پاک و پاکیزہ دودھ میں تبدیل کرتی ہوں۔ میں بائیں چھاتی ہوں۔ زیادہ تر خواتین میں بائیں چھاتی دائیں سمت والی چھاتی سے نسبتاً بڑی ہوتی ہے اور اس بڑی ہونے کے ناطے میں دونوں چھاتیوں کی ترجمانی کا زیادہ حق رکھتی ہوں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم دونوں ہی بقائے نسل انسانی کا واحد ذریعہ کہلاتی تھیں۔ قدیم زمانے میں ہر سال ایک بچہ عام بات ہوا کرتی تھی۔ رضاعیت کے تمام دنوں بلکہ اس کے بعد ماؤں کی چھاتیاں دودھ سے چھلکتی رہتی تھیں، حتیٰ کہ جس بچے کی ماں پیدائش کے عمل میں زندگی ہار جاتی تھی اس بچے کی دادی اپنے پوتے کی اپنی چھاتی سے لگا لیتی تھی اور اس کی چھاتیوں سے دودھ بہنے لگتا تھا۔ در حقیقت میں پسینہ پیدا کرنے والے غدود کی تبدیل شدہ اور بے پناہ پیچیدہ شکل ہوں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ نومولود بچی کے جسم کے اندر بھی میں اور میری ساتھی اپنے کاموں میں مصروف رہتی ہیں۔ ماں کے جسم سے بچی کے جسم میں منتقل ہونے والے ہارمونز پہلے چند دنوں میں نومولود بچی کے اندر بھی دودھ جیسی رطوبت پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم خوابیدگی کے عالم میں چلی جاتی ہیں۔ لیکن جب کسی نابالغ لڑکی کے جسم میں 9 یا 12 سال کی عمر میں لاروا سے تتلی میں تبدیل ہونے کا عمل شروع ہوتا ہے تو جو حیران کن ہارمونز اس کے پورے جسم میں انقلاب برپا کرتے ہیں، ان کے اثرات بیضہ دانیوں کے کام شروع کرتے ہی ہم تک پہنچتے ہیں۔ اس وقت بیضہ دانیاں ایک ہارمون جاری کرتی ہیں، اس میں ہمارے لیے یہ پیغام موجود ہوتا ہے کہ ہم بھی مستقبل میں ممکنہ طور پر آنے والے ننھے سے مہمان کی آمد اور اس کی ممکنہ غذائی ضروریات فراہم کرنے کے لیے خود کو ابھی سے تیار کرنا شروع کر دیں۔ اس حکم کے ملتے ہی ہم اپنے حجم میں اضافہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ چربی کی تہیں پہلے سے طے شدہ ڈیزائن کے مطابق اس علاقے میں آ کر جمع ہونے لگتی ہیں۔ ہمارا وجود جو زیادہ تر چربی سے بنا ہوا ہے، بتدریج ہم دونوں کا حجم ایک خاص تناسب کے ساتھ بڑھنے لگتا ہے۔ میرے اس غدود نما ڈیزائن کی اندرونی ساخت میرا
بڑا حیران کن حصہ ہے۔ اس کے اندر تازہ دودھ فراہم کرنے کے لیے 17 یونٹ کام کرتے ہیں۔ بعض خواتین میں یہ تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور کم بھی۔ میری ایلویولائی کے اندر تیار ہونے والا دودھ آخر کار ان 17 یونٹس میں جمع ہوتا ہے۔ یہ 17 یونٹس گویا 17 نہریں ہیں جو میرے لاکھوں کارخانوں سے دودھ حاصل کر کے اسے آبشار کے دہانے تک پہنچاتی ہیں۔ ایلویولائی کو سمجھنے کے لیے آپ موسمبی یا کنو کو چھیل کر اس کی ایک پھانک کو الگ کریں، پھر اس پھانک کے اوپر موجود جھلی کو ہٹا کر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پھانک رس سے بھرپور بے شمار ننھی منھی تھیلیوں سے بھری ہوگی۔ کنو کی ساری پھانکیں اسی طرح کنو کے رس کو اپنے اندر جمع کرتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے الگ بھی ہوتی ہیں۔ کنو اور اس کی ہر پھانک کے اندر موجود رس بھری ننھی منھی تھیلیوں کو دیکھ کر آپ میری ایلویولائی اور میرے دودھ پیدا کرنے اور اسے اسٹور کرنے کے نظام کا کسی قدر اندازہ کر سکتے ہیں۔ بس یوں سمجھ لیں کہ کنو کی رس بھری تھیلیاں اور پھانکیں کسی سپلائی پائپ لائن سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی، جبکہ میرے اندر دودھ تیار اور اسے اسٹور کرنے والی ہزاروں لاکھوں ننھی منھی تھیلیاں اور پھانکیں ایک بڑے سپلائی نیٹ ورک سے مربوط ہیں۔ یہ نیٹ ورک 17 پائپ لائنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ 17 پائپ لائنیں میرا تیار کردہ دودھ جمع کر کے اسے سپلائی آؤٹ لیٹ تک پہنچاتی ہیں۔ وہ دودھ جو ماں کی چھاتی سے اس کے نوزائیدہ بچے تک پہنچتا ہے نہ صرف پاک، صاف اور توانائی بخش ہوتا ہے بلکہ قدرت میرے ذریعے دودھ کے اندر بعض ایسے مجرب ادویات یعنی اینٹی بائیڈز بھی شامل کرتی ہیں جن کا مقابلہ دنیا کی نہ کوئی عام دوا کر سکتی ہے اور نہ اینٹی بائیوٹک۔ ان کے استعمال سے دنیا میں آنے والا ننھا سا انسان مستقبل کے کئی مہلک امراض مثلاً کالی کھانسی، خسرہ وغیرہ سے کافی دنوں تک کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ میرے تیار کردہ اس آب حیات کو تازہ بتازہ اور گرم رکھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ یہ کام مجھ میں موجود چربی کی تہہ سر انجام دیتی ہے، اس لیے باہر کی دنیا میں درجہ حرارت کم ہو یا زیادہ، لیکن میں جو دودھ نوزائیدہ بچے کو فراہم کرتی ہوں اس کے درجہ حرارت میں فرق نہیں آتا۔ اس سارے نظام یعنی میرے سارے وجود کو ماں کے سینے سے لگائے رکھنے کے لیے قدرت نے میرے اندر خصوصی ٹیشوز بافتیں پیدا کی ہیں جن کی مدد سے میں اور میری ساتھی دوسرے چھاتی ایک مخصوص انداز اور زاویے سے ماں کے سینے کی دیوار سے جڑی رہتی ہیں۔ ان بافتوں کو آپ ایک قدرتی برا بھی کہہ سکتے ہیں۔ میرا سارا نظام دماغ کے حکم سے جاری ہونے والے ہارمونز کے تحت کام انجام دیتا ہے۔ خود دماغ کو ہارمونز جاری کرنے کا حکم کہاں سے ملتا ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ دماغ اس طرح کے احکامات کہیں اوپر سے وصول کرتا ہے۔ انہی ہارمونز کے اثرات کے تحت بظاہر لڑکے جیسا جسم اچانک لڑکی کے جسم میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ماہانہ ایام کے آغاز سے پہلے والے ہارمونز کے سبب میں پھول جاتی ہوں اور میری حساسیت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن مکمل کارکردگی دکھانے کا موقع مجھے حمل ٹھہرنے کے بعد ملتا ہے۔ رحم مادر میں موجود قدرت کا ایک حیران کن عجوبہ پلاسینٹا نامی بافتہ ہے جو حمل کی پوری مدت میں بچے اور رحم مادر کے درمیان ایک رابطے کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ یہ حیران کن بافتہ حمل ٹھہرتے ہی ایک ہارمون جاری کرنے لگتا ہے۔ ایسٹروجن نامی یہ ہارمون میرے اندر موجود دودھ تیار کرنے والے ننھے مونھے کارخانوں کو آن کر دیتا ہے اور دوسرا ہارمون پروجسٹرون مجھے اپنی دودھ اسٹور کرنے والی ننھی منھی تھیلیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میرا اندر پھیلی ہوئی خون کی نالیوں کا جال بھی اسی تناسب سے بڑھنے لگتا ہے۔ نیلی رگیں میری سطح پر نظر آنے لگتی ہیں اور میرا وزن پہلے سے دوگنا ہو جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش سے پہلے مجھے اپنے پورے کارخانے کی مکمل صفائی کرنا ہوتی ہے کیونکہ اس وقت تک میری ننھی منھی تھیلیاں ایک خاص قسم کے سخت سیال سے بھر چکی ہوتی ہیں۔
یہ دودھ نہیں ہوتا، یہ خاص قسم کا مادہ ہوتا ہے جو شاید ان تھیلیوں کو اندر سے پاک صاف رکھنے کا کام سر انجام دیتا ہے، لیکن بچے کی ولادت سے پہلے مجھے اپنی ان تھیلیوں کو دودھ جمع کرنے کے لیے خالی کرنا ہوتا ہے، اس لیے میں اس مادے کو اپنے اندر جذب کر کے ان تھیلیوں کو مکمل طور پر خالی کر لیتی ہوں۔ نوزائیدہ مہمان کی دنیا میں پہلی چیخ اور پہلی سانس کے ساتھ ہی ماں کے دماغ میں موجود پیوچیٹری گلینڈ ایک نیا ہارمون تیار کر کے ماں کے دوران خون میں شامل کرنے لگتا ہے۔ یہ ہارمون برق رفتاری کے ساتھ مجھ تک پہنچتا ہے اور جلد ہی میری دودھ اسٹور کرنے والی ننھی منی تھیلیاں آب حیات سے بھرنے لگتی ہیں۔ اس ہارمون کو پرولیکٹن کہا جاتا ہے اور اس کا مقصد لاکھوں کھربوں نادیدہ دشمنوں یعنی کھرب باکھرب جراثیم سے بھری اس دنیا میں پہلی بار آنے والے ننھے سے مہمان کی اندرونی مشینری کی صفائی، اس کے جسم کو بہت سی مہلک بیماریوں سے بچانا اور اس کے بعد اسے دنیا کی سب سے حیات آفرین غذا کی فراہمی ہے۔ نومولود کی پیدائش کے ابتدائی 4 دن تک میرے اندر ایک زردی مائل رطوبت خارج ہوتی ہے۔ اس رطوبت کو انگریزی میں کولوسٹروم کہا جاتا ہے اور اردو میں اسے آپ خیز کہہ سکتے ہیں۔ اس کی مقدار بھی کم ہوتی ہے اور اس میں بچے کے لیے غذائی اجزاء بھی کم ہوتے ہیں، اسی لیے شروع سے ماں کا دودھ پینے والے بچوں کا وزن عارضی طور پر کم ہو جاتا ہے اور ناتجربہ کار مائیں اپنے بچے کا وزن دیکھ کر پریشان ہونے لگتی ہیں۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے۔ یہ نوزائیدہ بچہ رحم مادر کی تاریکی اور طرح طرح کی رطوبتوں کے درمیان 9 ماہ تک زندگی گزار کر آ رہا ہے۔ اس دنیا میں اب اسے بتدریج خود اپنے بلبوتے پر زندہ رہنا ہے۔ رحم مادر کے تاریک ماحول اور اس دنیا کے ماحول میں بڑا فرق ہے۔ مجھے اس ننھے سے مہمان کو نئے ماحول میں زندگی بسر کرنے کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے۔ اس کام کا آغاز اس کے جسم کے اندر موجود طرح طرح کی علائشوں کو صاف کرنے سے کیا جا سکتا ہے۔ زردی مائل رطوبت کولوسٹروم بچے کے نظام ہضم میں موجود ان رطوبتوں، جھلیوں اور دیگر چیزوں کو اس کے جسم سے باہر نکالنے میں مدد دیتی ہے جن کی اسے رحم مادر کی زندگی میں تو بہت ضرورت تھی، لیکن اب اس وسیع و عریض دنیا میں اسے ان کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ دیکھیں نا، سمندر کی تہہ میں غوطہ خوری کرنے والے اگر باہر نکل کر بھی آکسیجن سلنڈر کا ماسک منہ پر چڑھائے رہے تو اسے حماقتی کہا جائے گا۔ یہ زردی مائل رطوبت بچے کو اندرونی علائشوں سے پاک کرنے کے ساتھ ساتھ بچے کے لیے قدرتی ویکسین کا بھی کام کرتی ہے۔ اس رطوبت میں ایسی اینٹی باڈیز بھی موجود ہوتی ہے جو نومولود کے لیے کئی ایسے امراض سے فوری تحفظ فراہم کرتی ہیں جو اکثر اوقات جان لیوا ثابت ہوتے ہیں، مثلاً خسرہ، کالی کھانسی، سرخ بخار وغیرہ۔ ولادت کے 5ویں روز یہ نومولود اندرونی علائشوں سے مکمل طور پر پاک و صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اسے غذائیت سے بھرپور غذا دی جا سکتی ہے اور اس کے لیے اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بس وہ اشارہ کرے، آب حیات کا چشمہ خود اس کے لبوں تک آ جائے گا، یا ماں کے ہاتھ کی ذرا سی حرکت پیاسے کو آب حیات کے چشمے تک پہنچا دے گی۔ کتنی دلچسپ بات ہے کہ انسان اگر خود کسی اجنبی سیارے پر جانا چاہے تو اسے ہزاروں سال کی علمی ترقی، سینکڑوں برس کی سائنسی تحقیق درکار ہوتی ہے اور اس مقصد کے لیے اسے اربوں ڈالر کے خلائی آلات استعمال کرنا پڑتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ کسی اجنبی سیارے پر چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے انتظامات کے تحت روزانہ لاکھوں انسان اس کرۂ ارض پر آ رہے ہیں اور یہ ننھے منھے انسان بھاری بھرکم خلائی سوٹ تو کیا، کوئی ہلکا سا لباس بھی پہن کر نہیں آتے اور 100 برس یہاں مزے سے زندگی گزارتے ہیں، بلکہ اکثر کے ذہن سے تو واپسی کا تصور ہی مٹ جاتا ہے اور وہ اس کرۂ خاکی ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ شروع میں مجھے اور میری ساتھی دوسری چھاتی کو آدھا لیٹر کے قریب دودھ تیار کرنا ہوتا ہے، لیکن اس معمولی مقدار کو حاصل کرنے کے لیے روزانہ کئی گیلن خون کا ہمارے اندر سے گزرنا ضروری ہے۔ جب یہ خون ہمارے اندر پھیلی ہوئی خون کی باریک شریانوں سے گزرتا ہے تو میری ہزاروں لاکھوں ننھی منھی تھیلیاں دوران خون سے گلوکوز یا بلڈ شوگر کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں اور میرے اندر موجود خامرے
انزائمز کسی ماہر کیمیاء دان کی طرح اس گلوکوز کو ایسی مٹھاس میں تبدیل کر دیتے ہیں جسے نومولود بچے کا جسم آسانی سے قبول کر سکے۔ اس مٹھاس کو لیکٹوز کہا جاتا ہے۔ یہی نہیں، میری ایولیائی ننھی منھی تھیلیاں امائنو ایسڈز اور ماں کے دودھ میں پائی جانے والی پیچیدہ پروٹین لحمیات کو بھی ماں کے دوران خون ہی سے حاصل کرتی ہیں۔ یہ پروٹین بچے کی نشوونما اور بافتوں ٹیشوز کی مرمت میں کام آتی ہیں۔ معدنیات، خاص طور پر کیلشیم، جو بچے کی ہڈیوں کی تعمیر کے لیے ناگزیر ہے، اور مختلف وٹامنز حیاتین جو بچے کی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، ماں کے خون ہی کے ذریعے مجھ تک پہنچتے ہیں اور میں انہیں دودھ کے قطروں میں شامل کر کے بچے تک پہنچاتی رہتی ہوں۔ آج کل بعض فیشن زدہ مائیں بچوں کو اپنا دودھ پلانے سے خائف نظر آتی ہیں۔ ان کے خیال میں بچوں کو دودھ پلانے سے ان کے فگر خراب ہو جائیں گے۔ ان کے خوف کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جس مقام سے بچے کے ہونٹ غذا حاصل کرتے ہیں، اس جگہ پر میں چکنائی کے مخصوص غدود کی تعداد میں اضافہ کرتی رہتی ہوں تاکہ بار بار کے استعمال سے یہاں کی جلد چٹکنے نہ لگے اور بچے کو دودھ پینے میں زیادہ آسانی محسوس ہو سکے۔ میرے نپل دراصل لچکدار بافتوں کا مجموعہ ہے، اس لیے جب بچہ انہیں اپنے منہ میں لیتا ہے تو یہ سخت ہو جاتے ہیں تاکہ بچہ انہیں ٹھیک طرح سے اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے سکے۔ بچہ جیسے ہی چوسنا شروع کرتا ہے میری بے پناہ حساسیت کے سبب میرے اندر دودھ کی نہریں دودھ سے بھر جاتی ہیں۔ ان کے بہاؤ کا رخ نیچے کی طرف ہوتا ہے، جہاں ایک ننھا سا انسان اپنے رزق کے لیے منہ کھولے بے تابی سے اپنی غذا کا منتظر ہوتا ہے۔ لیکن دودھ کی ابتدائی سپلائی ذرا دیر کو رک جاتی ہے۔ بچہ بے تابی سے اپنا منہ ادھر ادھر مارتا ہے۔ میرے نپل کے اندر موجود بے پناہ حساس اعصاب کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ بچے کے ہونٹ جب میرے نپل کو دباتے ہیں تو نپل کے اندر موجود یہ حساس مواصلاتی مراکز فوری طور پر اس کی اطلاع دماغ کو فراہم کرتے ہیں۔ دماغ کے اندر موجود پیچوٹری گلینڈ فوراً ایک ہارمون جاری کرتے ہیں۔ اس ہارمون کو آکسیٹوسن کہا جاتا ہے۔ یہ ہارمون دوران خون کے ذریعے برق رفتاری کے ساتھ مجھ تک پہنچتا ہے اور اس کے ملتے ہی میرے وہ پٹھے جو دودھ کی ان ہزاروں لاکھوں ننھی منھی تھیلیوں کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے بار بار سکڑنے سے دودھ کی ان تھیلیوں پر دباؤ پڑتا ہے اور ان میں موجود دودھ کی نالیوں میں جانے لگتا ہے۔ اب بچے کو نپل دبانے یا چوسنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب اس کا پیٹ بھرنے تک دودھ کا آبشار خود بخود اس کے منہ میں گرتا رہتا ہے۔ میں جو دودھ بچے کو فراہم کرتی ہوں یہ خاص طور پر نوزائیدہ بچوں کی ضروریات کے مطابق تیار کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم دونوں چھاتیوں کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ مائیں یہ نادر و نایاب غذا بچوں کو ضرور فراہم کریں۔ گائے کا دودھ بھی اس عمر کے بچوں کو پلایا جا سکتا ہے، لیکن وہ بہرحال گائے کے بچے کی ضروریات کے مطابق ہوتا ہے، انسان کے بچے کی ضروریات کے مطابق نہیں۔ مائیں اگر بچوں کو اپنا دودھ پلائیں تو اس میں اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ بچوں کو اپنا دودھ پلانے کی وجہ سے رحم مادر کی اصلاح ہوتی ہے۔ رحم مادر جو 9 ماہ کے دوران ایک بڑی تھیلی کی شکل اختیار کر گیا تھا، بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے جلد ہی نارمل سائز میں آ کر ناشپاتی کے برابر ہو جاتا ہے۔ رحم کے سکڑ جانے سے اس میں موجود خون کی شریانوں کے پھٹنے کا خطرہ بھی دور ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ماں کو ایک خاص قسم کی جسمانی لذت کا احساس بھی ہوتا رہتا ہے۔ یہ سارے معجزے آکسیٹوسن نامی ہارمون کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں اور آکسیٹوسن نامی یہ ہارمون پیچوٹری گلینڈ اس وقت تیار کرتا ہے جب اسے ہمارے نپل بچے کی بھوک اور بےتابی کا پیغام روانہ کرتے ہیں۔ دودھ پیدا کرنے کے ابتدائی دنوں میں اور میری دوسری ساتھی تقریباً ایک پوائنٹ دودھ روزانہ تیار کرتی ہے۔ دودھ کی مقدار 7 پاؤنڈ کے بچے کے لیے کافی ہے، لیکن بچے کا وزن اور جسم بڑھنے کے ساتھ ہمیں دودھ پیدا کرنے کی صلاحیت کو بڑھانا پڑتا ہے۔ یہی نہیں، ہمیں دودھ کی بڑھتی ہوئی غذائی ضروریات کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ چھاتیوں کے غیر معمولی چھوٹا ہونے کی صورت میں بعض غیر ذمہ دار سرجن سیلیکون کو انجیکشن کے ذریعے چھاتیوں میں بھرتے ہیں۔ کوئی ذمہ دار ڈاکٹر یا سرجن بہرحال ایسا نہیں کر سکتا۔ چھاتیوں کے غیر معمولی طور پر بڑا ہونے کی صورت میں انہیں
کم کرنے کے لیے ایک مشکل آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپریشن کے ذریعے یہاں موجود اضافی چربی نکال دی جاتی ہے۔ کاسمیٹک سرجن چھاتیوں کی بناوٹ کو درست کرتا ہے اور نپلز کو ٹرانسپلانٹ کر کے دوبارہ ان کے اصل مقام پر لگا دیا جاتا ہے۔ میرے لیے سب سے بڑا خطرہ کینسر ہے۔ مجھ میں کینسر کی بیماری پیدا ہونے کے امکانات جسم کے دوسرے حصوں سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ کینسر سے مرنے والی خواتین کی زیادہ مقدار چھاتی کے سرطان ہی کا شکار ہوتی ہے۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کینسر سے بچاؤ مشکل نہیں۔ چھاتیوں کے ذاتی معائنے یعنی سیلف ایگزامینیشن کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا۔ اپنی ڈاکٹر سے معلومات حاصل کر کے ذرا سی پریکٹس کے بعد آپ خود سیلف ایگزامینیشن کی ماہر بن سکتی ہیں۔ آپ خود اپنا معائنہ کر کے چھاتیوں میں پیدا ہونے والی معمولی سی گٹھلی کو بھی بروقت معلوم کر سکتی ہیں۔ اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ آپ چت لیٹ جائیں، اپنے بائیں کاندھے کے نیچے ایک تکیہ رکھیں، اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے بائیں چھاتی کا معائنہ کریں، پھر تکیے کو دائیں شانے کے نیچے رکھ کر بائیں ہاتھ سے دائیں طرف والی چھاتی کا معائنہ کریں۔ یہ معائنہ مہینے میں 1 مرتبہ ضرور کرنا چاہیے، لیکن ہر ماہ ایک نئی تاریخ کو یعنی ماہانہ ایام ختم ہونے کے کے 2 دن بعد خواتین کو اپنی چھاتیوں میں کسی گڑھے، ابھار یا گٹھلی کی موجودگی پر بھی نظر کرنا چاہیے۔ نپل کا کسی سمت میں سکڑنا یا مڑنا بھی خطرے کی علامت ہے۔ نپل سے کسی غیر معمولی رطوبت کا خارج ہونا بھی تشویش کا سبب ہوتا ہے۔ اس صورت میں جلد از جلد اپنی ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر کبھی آپ اپنی چھاتی میں کوئی گٹھلی سی محسوس کریں تو بے حواس ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس گٹھلی کے کینسر ہونے کا امکان 3 میں سے 1 ہوتا ہے، لیکن ایسی صورت میں ڈاکٹر سے مشورہ کرنے میں دیر نہ کریں، اس لیے کہ خدا نخواستہ اگر یہ کینسر ہے تو جتنی جلدی اس کی تشخیص اور علاج شروع ہوگا اتنا ہی خطرہ کم ہوگا۔ چھاتی کے سرطان کے 85% آپریشن 5 سالہ گارنٹی فراہم کر سکتے ہیں۔ سنِ یاز کے آغاز کے ساتھ مجھ میں بھی بہت سی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ میرے چربی کے ذخائر کم ہو جائیں گے، میری موجودہ شکل و صورت بدل جائے گی اور میں ڈھیلی ہو کر سکڑ جاؤں گی۔ خواتین مجھے نسوانیت پہ غرور سمجھتی ہیں اور مرد حضرات مجھے اپنے زاویے سے سمجھتے ہیں، لیکن میری غرض خلقت ان دونوں سے بالاتر ہے۔ یہ دونوں تو میرے ضمنی فوائد ہیں، لیکن میرا اصل مقصد دنیا میں آنے والے مجبور، بے بس، ننھے منھے انسانوں کو بہترین دوا اور تازہ ترین غذا فراہم کرنا ہے۔ اسی لیے جب ننھے منھے مہمانوں کی آمد رک جاتی ہے تو میں بھی اپنا کام کرنا بند کر دیتی ہوں۔ اکثر مائیں جو بچوں کو فیڈ کراتی ہیں 2-2.5 ماہ کے بعد اس عمل سے تھک جاتی ہیں، حالانکہ ہم دونوں چھاتیاں ابھی مزید 6 ماہ تک بہترین غذا فراہم کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ چند وٹامنز اور آئرن کے سوا بچے کی ضرورت کی ہر چیز ہمارے پاس موجود ہوتی ہے۔ بہرحال جب مائیں بچوں کو فیڈ کرانا بند کر دیتی ہیں تو ہمیں بھی اپنی دکان جلدی بند کرنا پڑ جاتی ہے۔ جب گاہکی نہ ہو تو دکان کھولنے سے کیا فائدہ؟ لہٰذا میں اور میری ساتھی دوبارہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتی ہیں۔ ہماری بیماریاں زیادہ نہیں، خواتین میرے زیادہ بڑے ہونے یا غیر معمولی طور پر چھوٹا ہونے سے زیادہ پریشان رہتی ہے۔ خواتین کی خوش قسمتی ہے کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ 40 سال کی عمر تک خواتین کو چھاتیاں نارمل رہتی ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا وزن 6 اونس کے قریب ہوتا ہے۔ اگر اس عمر میں غیر معمولی وزن، حجم یا ڈھیلا پن محسوس ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 16 کا بھی اختتام کرتے ہیں۔